زیارت قبور اور سماع موتیٰ کے حوالہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث طیبہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، رواه ابن ماجہ ورواه مسلم الی آخر یا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد کون سا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا ہوں، تم نے قبروں کی زیارت نہیں کرنی۔ محدثین کرام نے اس حدیث کی جملے پر بحث کرتے ہوئے چند ایک چیزوں کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکمت کے تحت صحابہ کرام کو زیارت قبور سے روکا کہ اس وقت لوگ نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے پہلے، اب قبروں کی عبادت نہ شروع کر لیں۔ تو اس حکمت کے پیش نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو زیارت قبور سے منع فرما دیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی توحید پر یہ لوگ ڈٹ گئے ہیں، یہ ایمان پختہ لے کر آئے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا فزوروہا، اے میرے صحابہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کس حکمت کے پیش نظر کہا؟ فرمایا فإنہا تزاہد فی الدنیا، کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کرو گے تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے گی، تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی کوشش کرو گے۔ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور جب کسی کی قبر کو دیکھو گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اپنی قبر کی یاد آئے گی، تم اپنی قبر کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ وہ فرمان ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اور جو پہلا حصہ حدیث مبارکہ کا ہے تو وہ دوسرے حصے کو ناسخ کر رہا ہے، اور دوسرے حصے کی وجہ سے پہلا حصہ منسوخ ہو رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر سماع موتیٰ کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو وہ حدیث مبارکہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینۃ فاقبل علیہ بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالآثار، رواه ترمذی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، فاقبل علیہم بوجہہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اہل قبور کی طرف کیا اور کہا فقال السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری بھی بخشش کرے، ولکم انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے آ چکے، نحن بالآثار، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس سے ایک بات بالکل واضح طور پر عیاں ہوتی ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو اس لیے بلایا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا کہا اور ان کے لیے دعا بھی کی، اور انہیں یہ بھی بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے گا، اور تمہاری بخشش کے ساتھ ساتھ ہماری بھی اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس سے سماع موتیٰ کی بہت بڑی دلیل ثابت ہوتی ہے کہ قبروں کے اندر مردے جب احیاء زندہ لوگ انہیں سلام کرتے ہیں تو وہ ان کا جواب دیتے ہیں اور سلام کو سنتے ہیں۔ اگر وہ سلام کا جواب نہ دیتے ہوتے یا وہ نہ سنتے تو کبھی بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان والوں کو، مردوں کو جو اس دنیا جہان سے چلے گئے ہیں، تو ان کو حضور کبھی بھی نہ سلام کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔